الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریف کا مالک اللہ ہی ہے، جس نے اس کائنات کو وجود میں لے کے آیا اور انسان کو خلق کیا، اور زمین و آسمان کا مالک ایک اللہ ہی ہے۔ ہمیں اس کا ہی جو ہے تسبیح بیان کرنا چاہیے اور اس کی طرف ہی رجوع ہونا چاہیے۔ ہمارا راستہ ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے۔ ہم اس دین کی تصدیق کریں جس میں بتایا گیا صراط المستقیم۔ اگر ہم اس دین کا تصدیق کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، آج بہت سے ہمارے مسلمان قوم ہے جو زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن درگاہ میں جاتے ہیں، مزار میں جاتے ہیں، قبر پرست کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس کو وسیلہ بنا کر کے اس سے مانگتے ہیں، درگاہ والے سے مانگتے ہیں، مزار والے سے مانگتے ہیں، قبر والے سے مانگتے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم نے شہادت دے دیا، ہم نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ، اس کا رسول، اس کا نبی ہے۔ تو جب ہم اس کلمات کو پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، تو پھر ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر کے دوسری کی پرست کرتے ہیں، دوسرے سے مانگتے ہیں، دوسرے کو مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ سارا غلط ہے بھائی صاحب، میرے بھائیوں، میرے قوم کے لوگوں، سارا غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارا گناہ معاف کریں گے، لیکن شرک جو ہے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور جس نے شرک سے توبہ کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ ساجھیدار نہ ٹھہرائیں اور کسی دوسرے کی پرست نہ کریں۔ نہ ہمیں قبر والا دے سکتا ہے، نہ ہمیں مزار والا دے سکتا ہے، نہ ہمیں درگاہ والا دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اگر دینے والا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہی ہمیں دینے والا ہے، اور نفع و نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ تو ہمیں ایک اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، ایک اللہ پہ تصدیق کو بیان کرنا چاہیے، اور ہمیں توحید پہ رہنا چاہیے۔ ہمارا توحید ہی کامیابی ہے۔ اگر ہم توحید پہ نہیں رہتے ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پہ اگر نہیں چلتے ہیں، ہم نبی کے صحابہ کے طریقے پہ اگر ہم نہیں چلتے ہیں، تو ہم کامیاب کبھی نہیں ہوں گے۔ ہم ناسفل ہو جائیں گے اور ہم جہنمی ہو جائیں گے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بہنوں، ماتاؤں، سب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دین کی پیروی کرنا چاہیے۔ ہمارا دین کیا کر رہا ہے، ہمارا نبی کیا کہہ کے گیا۔ اگر ہم اپنے دین کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا رحم و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کریں گے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو ہم اپنے نبی کے طریقے پر چلیں، صحابہ کے طریقے پر چلیں، یہی ہمارا کامیابی ہے، اور یہی ہمارا جنت میں جانے والا راستہ بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔